السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آخرکار حلف اٹھا لیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب حلف برداری ہے، انہوں نے جو حلف برداری کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کی، وہ آج کل پاکستان کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی اس کا چرچا تو ہوتا ہے، اس کے اوپر بحث تو ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن تو ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے لیے وہ بڑی حیران کن قسم کی تقریب حلف برداری ثابت ہوئی ہے۔ اور ایک ہفتہ پہلے جو ہے یہاں پر بڑا شور مچایا جا رہا تھا کہ فلانا بندہ جا رہا ہے، فلانا بندہ جا رہا ہے، فلانی پارٹی سے یہ جا رہا ہے، ہمیں دعوت نامہ مل گیا ہے، ہمیں دعوت نامہ آ گیا ہے۔ تو اس کے اوپر بڑا شور مچایا جا رہا تھا، لیکن نکلا کچھ نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اور جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی، جو تقریب حلف برداری تھی، نہ اس میں شہباز شریف نظر آیا، نہ اس میں آصف زرداری نظر آیا، نہ اس کے اندر فارن منسٹر اسحاق ڈار نظر آیا تو صرف ایک ہی بندہ نظر آ رہا ہے، اور وہی اپنی تصویریں بنا کے، ویڈیو بنا کے پاکستان کے اندر شیئر کروا رہا ہے، جس کا نام ہے محسن نقوی، جو کہ انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ ہے۔ اب کہانی کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ نہ وہاں پر صدر جا رہا ہے، نہ وزیر اعظم جا رہا ہے، نہ وزیر خارجہ جا رہا ہے، نہ بلاول بھٹو نظر آ رہا ہے جس نے بڑا شور مچایا تھا۔ تو وزیر داخلہ محسن نقوی کس طرح سے وہاں پر آ گیا؟ یہ آخرکار صورتحال کیا ہے، اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو تقریبی حلف برداری امریکہ کے اندر منعقد کی گئی، یہاں پر یہ اسی طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، ایک ان کا پبلک ایونٹ ہوتا ہے۔ جو آفیشل لوگ ہوتے ہیں مختلف ملکوں سے، ٹاپ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے ایونٹ میں کسی کو بلایا جائے تو یا تو صدر ہو سکتا ہے، یا پھر وزیر اعظم ہو سکتا ہے، یا پھر وزیر خارجہ ہو سکتا ہے، جو کہ اصولی طور پر اس طرح کے ایونٹس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ اگر صدر اور وزیر اعظم لیول کا بندہ نہیں جا رہا تو کم از کم وزیر خارجہ کے لیول کا بندہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ یہاں پر کون چلا گیا ہے؟ یہاں پر چلا گیا ہے وزیر داخلہ۔ وزیر داخلہ کا تو کام ہی کوئی نہیں بنتا اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس کے اندر یا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ آصف زرداری بھی ناکام ہو گیا ہے، اور ان کی پیپلز پارٹی بھی ناکام ہو گئی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، عالمی لیول کے اوپر۔ اور بلاول بھٹو نے جو شور مچایا ہوا تھا کہ ہمیں دعوت نامہ مل گیا ہے اور ہم جا رہے ہیں اس تقریبی حلف برداری کے اندر، اور پیپلز پارٹی نے شور مچایا ہوا تھا، وہ دعوت نامہ بھی فارغ ہو گیا اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ بلاول بھٹو دور دور تک کہیں نظر نہیں آیا۔ دوسرا یہ کہ نون لیگ بھی مکمل طور پر اس معاملے میں ناکام ہو گئی، اور نون لیگ نہ تو وہاں پر شہباز شریف نظر آیا اور نہ ہی ان کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار نظر آیا۔ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یا تو وزیر اعظم جا سکتا ہے، وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے مختلف کانفرنس ہوتی ہے، ایونٹ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی محلے کے اندر کوئی کانفرنس کروا رہا ہو، سیمینار کروا رہا ہو، شہباز شریف وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر تو اسحاق ڈار کو جانا چاہیے تھا وزیر خارجہ کے طور پر، بطور وزیر خارجہ، لیکن وہ بھی نہیں گئے۔ لیکن محسن نقوی وہاں پر پہنچ گئے۔ اب محسن نقوی کس طرح سے پہنچ گئے؟ محسن نقوی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی آدمی، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز آدمی ہیں، اور ان کی دوستیاں ان کی جو یاریاں ہیں یا ان کے رشتہ داریاں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خاص طور پر ڈائریکٹ آپ نام لے لیں، جنرل عاصم کے ساتھ جو ہے بڑی یاریاں اور دوستیاں اور رشتہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پچھلے 3-4 سال سے مسلسل نوازا جا رہا ہے۔ حالانکہ نہ تو ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، نہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک میڈیا چینل کے مالک ہیں، تو وہاں سے ان کو ان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر رجیم چینج آپریشن کے دنوں کے اندر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ملاقاتیں کرواتے ہیں، نیگوشیٹ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سی ایم پنجاب بن جاتے ہیں، نگران، جب یہاں پر پنجاب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے یا پنجاب گورنمنٹ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو سینیٹر بنوا کے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو رشتہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے اب یہاں پر کبھی اگر ضرورت پڑ جائے نیگوشیٹ کرنے کی، محسن نقوی کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اگر سیکورٹی کے معاملات کے اوپر بریفنگ کی بات آ جائے، محسن نقوی کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اپوزیشن کو کنٹرول کرنا ہو یا ان کو سبق سکھانا ہو یا ان کو رگڑا دینا ہو یا پکڑ دکڑ کرنی ہو، محسن نقوی کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اور اب حد یہ ہے
کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی, ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی محسن نقوی کو میدان میں اتار دیا گیا. ایک تو میرٹ کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور پورا کا پورا جو ایک اصول ہے وہ بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. تو محسن نقوی جا کے وہاں پر ایک چھوٹا سا ان کا کلپ وائرل ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر, جس طریقے سے وہ وہاں پر بات کر رہے ہیں, بس وہ اللہ کی پناہ ہے. اگر اس طرح سے آپ نے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر چلنا ہے تو پھر پاکستان کا جو حشر ہے وہ پھر پاکستان واقعی میں ڈیزرو کرتا ہے, اگر اس طرح سے ریپرزنٹیشن کی جائے گی. تو یہ ایونٹ ہوا تھا تقریب حلف برداری کا, اور وہاں پر انہوں نے شور مچایا, پیپلز پارٹی والوں نے بلاول بھٹو کو آ گیا دعوت نامہ. نہ نون لیگ والے گئے, نہ پیپلز پارٹی والے کہیں نظر آئے, نہ نون لیگ والے نظر آئے. محسن نقوی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر وہاں پر ضرور دائیں بائیں پھرتے پھرتے نظر آئے, اور ایسے ہی گوروں کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں. وہ کون ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ ٹرمپ کی انتظامیہ کے لوگ ہیں, کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ ٹرمپ سے ملے ہیں, کوئی ٹرمپ سے تو خیر ملے ہی نہیں. وہ ایسے چھوٹے موٹے لوگوں سے ملا کے پتہ نہیں کون لوگ ہیں وہاں پر آئے ہوں گے, وہ بھی مہمان کے طور پر ٹکٹیں ٹکٹیں خرید کر ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے تصویریں بنوا کے تو وہ پاکستان آ جائیں گے. یہ ہے ٹوٹل ان کا عزت, اور یہ اس میں سے نکلا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے اس حکومت کی جانب سے, اس نااہل حکومت کی جانب سے, نالائق حکومت کی جانب سے, نکمی حکومت کی جانب سے اور کرپٹ حکومت کی جانب سے تباہی اور بربادی آپ کو ہر لیول کے اوپر نظر آتی ہے, سیاسی لیول کے اوپر, معاشی لیول کے اوپر. اب ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی ان کی نحوست جاری ہے, اور اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی آ رہی ہے. یہی وہ نحوست ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو آج اتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو عالمی لیول کے اوپر آپ یا تو فارن منسٹر کو بھیجتے ہیں, یا صدر کے لیول کو, یا وزیر اعظم لیول کے آدمی کو بھیجتے ہیں, اور انہوں نے انٹیریئر منسٹر, وزیر داخلہ, جس کا کام یہ اندرونی معاملات کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو اٹھا کے تو فوراً ایک ٹرپ کے اوپر یا فارن منسٹری کا ایک کام دے دیا گیا, ٹاسک دے دیا گیا. وہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, جس کا کام اسی کو ساجے. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اور یہی عمران خان کہتا تھا کہ آپ نے اگر ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے, معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, تو جو بندہ ہے جس کام کے لیے اس کو وہی کام دیا جائے. یہ نہیں کہ پکڑ دکڑ کر کے ادھر ادھر سے اٹھو کے رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھا کے اور میرٹ کی دھجیاں اڑا کے آپ اپنی مرضی کے بندے ہر جگہ پر فٹ کر دیں اور ان سے زبردستی کام نکلوانے کی کوشش کریں. اس طرح سے نہ تو ایک چھوٹا سا گھر نہیں چل سکتا, تو ملک چلنا تو دور کی بات ہے.